میدان محشر میں قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، توبہ کرنے والا بندہ اور اللہ کے ساتھ صلح کرنے والا بندہ اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرنے والا بندہ، تو جب اعمال نامہ سامنے آئے گا تو نیکیوں کے انبار، یہ تو میں نے کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن یا اللہ یہ کام تو میں نے نہیں کیے تھے زندگی میں، یہ میرے نیک اعمال کے اندر کہاں شمار ہو گئے؟ اللہ فرمائے گا تو مجھ سے ڈرا تھا ایک مقام پہ، تیرا دل میرے خوف سے لرز اٹھا تھا اور تو نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی، تو نے کہہ دیا تھا یا اللہ میری توبہ، میری رحمت میں جوش مارا تھا، میں نے تیرے ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے سامنے لا کے رکھا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے اور سزائیں ہی سزائیں ہیں، اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت وسیع ہے، لیکن اس کے لیے دیر یہ ہے کہ الا من تاب، کوئی بندہ سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ صرف دو شرطیں ہیں توبہ کی، یا اللہ جو کچھ کر چکا ہوں اس پہ ندامت، آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں ان کی برائیاں میں نیکیوں میں تبدیل کر کے ان کو عطا کروں گا۔ گناہ بھی نیکیاں بڑھ رہے ہیں، جڑ کی طرح، لیکن سچے دل کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ عرش پہ جشن کا سما ہوتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں مولا یہ خوشی کس بات کی اور جشن کس بات کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا میرے فلاں نافرمان بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے کہہ دیا ہے یا اللہ میری توبہ بس بہت ہو گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی ہیں۔ تو صرف اللہ کے سامنے ندامت کے دو آنسو بہانے ہیں، نہیں بہتے تو آنسو والی شکل بنانی ہے، وہ بھی نہیں بنتی تو سچے دل سے کہہ دینا ہے یا اللہ ہماری توبہ۔ دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، جو بندہ توبہ کر لے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا میں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے 80 سال کا بوڑھا گناہگار 80 سال اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دیے، 80 سال بدماشی عیاشی کے اندر گزار دیے، 80 سال کے بعد خیال آیا، جب کانوں نے سننا چھوڑ دیا، آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے پکڑنا چھوڑ دیا، پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا اور سارے اعضاء کمزور ہو گئے، اولاد نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، رشتہ دار احباب نے حال پوچھنا چھوڑ دیا، 80 90 سال تک اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، آزاد جواب دے گئے، اسے خیال آ گیا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، 80 سال کے بعد بھی ندامت کے دو آنسو بہا دے گا، 80 سال کے بعد بھی کہہ دے گا کہ یا اللہ میری گزری زندگی میں میری توبہ، تو مجھے معاف کر دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی رحمت فوراً جوش میں آتی ہے، اللہ 80 سال کی برائیاں مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ صلح کر لے گا اس کے ساتھ معاملہ اور ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لیکن کوئی بخشش مانگ کے تو دیکھیے، کوئی اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھیے، کوئی یہ سوچ کے تو دیکھیے کہ میں آیا کیوں تھا اور میں کر کیا رہا۔ بخشنے والا ہے اللہ، رحم کرنے والا ہے اللہ، لیکن کوئی اس راستے کی طرف تو آئے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اس طرف دماغ کو لڑانے کی کہ ہم آئے کیوں تھے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ 50 60 70 80 100 سال گزار کے چلے گئے،
یہ دھیان بھی نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں یہ دھیان نصیب فرمائے۔